السلام علیکم پاکستان میں ملک ارسلان امان نہایت اہم پیش رفت اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیولپمنٹس جو کل ہوا، آج کا دن اور جو کل ہونے جا رہا ہے اس کی پریڈکشن۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے کل 3 کیسز تھے۔ 3 کیسز میں سے تینوں کی ہی ضمانتیں، ایک کی تو ضمانت منسوخ کر دی گئی، بولا کہ جی آج انہیں گرفتار کرنا ہے، خبریں چلائی گئیں۔ ہیلی کاپٹر پہ جناب والا پولیس بیٹھ کر آ رہی ہے، بڑی بات ہے۔ انصاف جوش مارتے ہوئے، حرکت میں آتے ہوئے، اور قانون کی دیوی جو ہے نا وہ بلبلاہٹتی ہوئی۔ میں اب کیا یہاں پہ بات کروں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، بات ہے کرنی اور مجبوری ہے، لائن ہے ہماری، ہمیں ڈسکس کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پہلے تو آپ نے ایک طرف سے اس کو یہ ڈرایا، دوسری طرف سے یہ ڈرایا کہ جلسے کی اجازت دی اور ساتھ ہی کنٹینرز لا کر کھڑے کر دیے۔ آپ نے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، ایک طرف سے آپ نے اجازت دی اور آپ نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ جی ہاں جناب والا ہم نے تو اجازت دے دی، ان کے جلسے میں لوگ نہیں آئے، اور دوسری جانب آپ نے آنے اور جانے دونوں ہی جانب میں کنٹینرز لگا دیے۔ بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ کنٹینرز لگا بھی لیے اور آپ نے یہ سوچ بھی لیا کہ جناب والا ہونے کیا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ سوچ لیا کہ 5-6 ہزار 7 ہزار لوگ آئیں گے اور ہم بات کر کے دکھا دیں گے جی بس اتنے سے لوگ۔ لیکن حالات، واقعات، تنازعات، آپ کی سوچ، یقیناً سب کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ایک چیز وہ ہے جو آپ پریڈکٹ کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، بس یہی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ باقی جو عوام کا جمع غفیر تھا اور جو لاہوریوں نے لاہوری ہونے کا حق ادا کر دیا، اور جو آپ کا اپنا ہی گڑھ تھا جہاں پہ آپ انڈسپیوٹڈ انڈیفیٹیبل چیمپئنز تھے، جہاں کے وہاں پر آپ کو اتنی بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس کی نظیر یقیناً نہیں ملتی۔ اور یقیناً اگر میں آج یہ بات کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سینٹرلائزڈ پارٹی ہے، وہ صرف ایک صوبے کی جماعت نہیں بلکہ ملک پاکستان کی جماعت ہے، تو یہ کہنا بھی بے جان نہ ہوگا۔ باقی توشہ خانہ کا ان کا کیس تھا، جج دھمکی کا کیس تھا، اور ایک اور ان کی کوئی بیٹی کا کیس تھا۔ تینوں کے جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ نکلے ہوئے تھے، اب ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا۔ اچھا، توشہ خانہ سے ریلیٹڈ میں آپ کو بات بتاتا چلا جاؤں۔ توشہ خانہ ایک ڈرامہ ایسا لگا ہوا ہے، کل تک جو لوگ اس پر بڑی چرچا کرتے تھے، بڑے پروگرامز کرتے تھے، اور بڑے جو ہے نا لفافے کہوں گا میں نے، بڑے بڑے لفافے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آج وہ لفافے کہاں ہیں؟ بات نہیں کرتے سینچریوں پہ۔ عمران خان پہ تو چلو مقدمات کی سینچری ہونے والی ہے، 80 سے زائد پرچے جات ہو گئے ہیں۔ ضلع شاہ کا بھی اس پہ ڈال دیا آپ لوگوں نے، سبحان اللہ۔ اور ضلع شاہ کا بھی آپ نے کیا ڈالا ہے کہ مجھے بتاتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ پہلے قتل کیس، پھر ایکسیڈنٹ کیس، اور پھر ایکسیڈنٹ چھپانے کا قتل کیس، 3 سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں آپ کی جانب سے، اور عمران خان لوگوں کی ایک ہی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ اس پہ بضد ہیں کہ اس کا حوالات میں مرڈر ہوا ہے بقول ان کے۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی مریم بی بی اور فواد چودھری کا ٹاکرا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ اتوار کو مینار پاکستان میں ریلی سے خطاب کروں گا۔ سب کو پتہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، ملک کے اوپر چوروں کا ٹولہ مسلط ہے، یہ سب مل کر مجھے کسی بھی طرح نااہل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بات مکمل نہیں کی، نہ وہ سر آپ کو صرف نااہل ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کے سر اور بھی بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا ہو کہ جو انسان چاہے وہ ہو جائے، پھر تو انسان اس دنیا میں رہے ہی نہیں۔ بھائی، اس ملک پاکستان میں اگر میں غربت کی بات کروں نا آپ لوگوں کے ساتھ، جب سے یہ رجیم چینج ہوا، جب سے یہ امپورٹنٹ سرکار آئی، یقین جانیے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اور میری بات اگر کچھ امیر زادوں کی سمجھ میں نہیں آتی، یا ان لوگوں کی ذہن میں بات نہیں بڑھتی جو اس وقت اس ملک پاکستان میں، جنہوں نے کبھی یہ وقت نہیں دیکھا، اور اللہ نہ کبھی دشمن کو بھی یہ وقت دکھائے، جنہوں نے کبھی بھوک نہیں کاٹی، جنہوں نے کبھی تنگ دستی نہیں دیکھی، ان امیر زادوں کو کیا پتا ہو؟ کمنٹ سیکشن میں آ کر بات کرنا تو بڑا آسان ہے، آپ غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ جناب والا اپنے ارد گرد تو دیکھیں۔ کچھ لوگ کمنٹ سیکشنز میں آ کر کہتے ہیں کہ ارسلان بھائی کب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کب لوگوں کے حالات زندگی اتنے وہ ہیں متاثر ہوئے ہیں۔ تو بھائی جان آپ اپنی تعصب کی اینک اتاریں، بازاروں میں جا کر دیکھیں،
آپ کسی سبزی والی دکان کے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں, کسی گوشت والی دکان کے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں لوگ حسرت بھری نگاہوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہاں سے گزر جاتے ہیں, اور جب اپنی جیب پہ ہاتھ لگاتے ہیں پھر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ان کی جو طاقت ہے, ان کی جو استطاعت ہے, اس سے باہر نکل چکی ہیں جناب والا. لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے نزدیک شاید مسائل کچھ اور ہیں, اور اس ملک و قوم کے نزدیک مسائل کچھ اور ہیں. ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے نزدیک مسائل کچھ اور ہیں. جب تک یہ سب کے اپنے اپنے مسائل ختم نہیں ہو جاتے اور ان کا ایک ہی ایجنڈا, ایک ہی پلیٹ فارم اور ایک ہی چھت نہیں بن جاتا, تب تک اس ملک پاکستان کی کوئی تبدیلی نہیں اور کوئی ترقی نہیں. باقی مجھے بات کرنی ہے, فواد چودھری صاحب نے ضلع شاہ کے بارے میں ایک پروگرام, ایک نجی ٹی وی چینل پر بات کی ہے, اور اس چینل میں انہوں نے بات کرتے ہوئے بولا ہے کہ ضلع شاہ اور اس کی فیملی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ان کی فیملی کو تھریٹس ہیں, اور ظاہری بات ان کا ایک اور بیٹا ہے تو ان کی والدہ مجبور ہے, تو لہٰذا ان کو ڈسکس کرنا بھی ان کے ساتھ دشمنی ہے. تو لہٰذا اس ٹاپک پہ ہم مزید ان کی فیملی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بولنے کی وجہ سے کوئی پریشانی اس فیملی پر آئے, تو اس لیے ہم ان کی فیملی پر ڈسکشن نہیں کریں گے. وہ کیوں چپ کیے, انہیں چپ کیوں کروایا گیا, وہ ڈر گئے ہیں, جو بھی. ہمیں آج کے بعد اس موضوع کو ڈسکس یقیناً نہیں کرنا چاہیے. باقی فواد چودھری صاحب نے بڑی عقل مندی کی بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں, ہم ان کی کرٹیسائز ان کو نہیں کریں گے. ہم ان کو اس قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے ان کی دل آزاری ہو, جس سے ان کے لیے کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو, اور اچھی بات ہے. اور باقی لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا پیارا فیصلہ سامنے آیا. توشہ خانہ کی جو ہے نا رپورٹ, وہ نامکمل ہے, اس لیے وہ مسترد کر دی گئی ہے. مکمل ریکارڈ کل پیش کرنے کا کہا گیا تھا, لیکن نہ کل پیش ہوا اور نہ اب تک پیش ہوا. اب دیکھتے ہیں کب پیش ہوتا ہے, اور اللہ کرے پیش ہو. اللہ کرے جن کی سینچریاں بجی ہیں ان کی 2-2 سینچریاں ہوں, اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ لوگ نظام کے سامنے ننگے ہو کر سامنے آئیں گے. مریم بی بی کے بارے میں گھڑی کی بات کی تو مریم بی بی نے ایف آئی آر درج کروا دی اس کے بارے میں, فواد چودھری کے بارے میں. تو جب بی بی آپ باتیں کرتی رہی ہیں, آپ گھڑی چور کہتی رہی ہیں, انہوں نے بھی تو توشہ خانہ میں سے لی جہاں سے آپ نے لی, تو پھر آپ پر بھی ایف آئی آر بنتی ہے, آپ کے اوپر بھی مقدمہ جات بنتے ہیں. لیکن جناب والا یہاں پہ آپ کو کون سمجھائے. اس ملک پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ کئیوں کے ریسٹورنٹ نکلے ہوتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, کئیوں نے کچھ نہیں بھی کیا ہوتا اور 80-80 90-90 پرچے ہو جاتے ہیں. تو لیکن چلیں, کب تک. ہر رات کے بعد دن آنی ہے, سدا دن نہیں رہنا, سدا رات نہیں رہنی. وقت بدلتا رہتا ہے, چہرے بدلتے رہتے ہیں, زبر زیر اور پیش ہوتی رہتی ہے. جو آج طاقتور ہیں, جو آج زبر ہے, انشاءاللہ وقت جب گزرے گا اور جب ان کی طاقت کا نشہ تھوڑا کم ہوگا تو وہ کسی کے زیر ہوں گے, اور جب انسان کسی کے زیر ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی کسی کے آگے پیش بھی ہوتا ہے. یہ میں بات پتہ نہیں کس طرح آپ لوگوں کو سمجھاؤں, اور کس طرح وہ لوگ یہ بات سمجھیں گے کہ جن کو یہ بات سمجھنا چاہیے. آج کے اس نشست میں بس اتنا ہی. فی ایمان اللہ, خوش رہیں, آباد رہیں. اور دوسری ایک بات, عمران خان صاحب کی گرفتاری, وہ آج اس کے چانسز ہیں. آپ لوگ شاید سوچیں گے کہ میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں. سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے فول پروف پلان جو ہے نا وہ بنا لیا گیا. سننے میں یہ آ رہا ہے, اور کچھ طاقتور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ بنی گالہ میں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ایک آپریشن کیا جائے, ان کو اریسٹ کیا جائے اور وہاں سے انہیں لے کر ہیلی کاپٹر کے تھرو نکلا جائے. یہ ایک کسی مووی کی سین سمجھ لیں, یا بات کر لیں پرزمپشن سمجھ لیں, یا چھوٹی چھوٹی خواہشات سمجھ لیں کچھ بڑے بڑے لوگوں کی. لیکن جو بھی سمجھیں آپ, لیکن ایکسپیکٹیشنز ہیں. فی ایمان اللہ, خوش رہیں, آباد رہیں. اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا, اللہ اس کی نسلیں غارت کرے. اللہ حافظ.